السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل اور میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں نواز شریف صاحب کی واپسی کو لے کر جو گزشتہ ہفتے بیانات ہم نے دیکھے سنے کہ جس میں ایک بار پھر کہا گیا کہ جی واپس لایا جائے گا، اس کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی لایا جائے گا اور کیا انہی کی طرف سے واپس لایا جائے گا کہ جو تب بھی حکومت میں تھے آج بھی حکومت میں تھے کہ جب نواز شریف صاحب گئے اور اس وقت جو ان کی صحت کو لے کر بیان بازی ہوئی، پھر اس کے بعد اپنے ہی قریبی قابل اعتبار قابل اعتماد ڈاکٹرز نے یہ کہا، تصدیق کی کہ نواز شریف صاحب کی صحت واقعی خراب ہے، ان کو علاج کے لیے باہر جانے کی اجازت ملنی چاہیے، اور پھر اجازت ان کو ملی، عدالت سے اجازت ملی۔ لیکن تب کے چیف جسٹس کا یہ کہنا تھا اور ان کا بیان آن ریکارڈ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ جی گورنمنٹ نے اجازت دی تھی، اور وہاں جا کر پھر حکمران جماعت پی ٹی آئی کے اراکین کی طرف سے یہ تنقید شروع کر دی گئی کہ نواز شریف صاحب وہاں پر بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں، گھوم رہے ہیں، لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، بازار جا رہے ہیں، اور ان کی صحت میں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ تو تب بھی یہ کہا گیا، آج بھی کہا جاتا ہے کہ جی جب بھیجا تھا تو تب تو آپ نے یہ مانا تھا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جب وہاں پر ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ سب ڈرامہ تھا۔ لیکن بہرحال اب کیا واپس لانے والی بھی باتیں صرف یہ کیا سیاسی جملے ہیں اور یہ اعلانات ہیں، بیانات ہیں، یا حقیقتاً نواز شریف صاحب کو واپس لایا جائے گا؟ اور ساتھ ہی آج کے پروگرام میں ہم شہر قائد کراچی کی بات کریں گے، جہاں پر حالیہ بارشوں کی وجہ سے بہت سے علاقوں میں ہم نے دیکھا کہ انتظامی معاملات کیا رہے، وہ پول کھل گئے اور لوگ خاصے پریشان دکھائی دیے، بہت نقصان بھی ہوا، کاروبار کا بھی نقصان ہوا، لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کراچی کے مسائل، جو اس طرح کے ایشوز ہمیں آن گراؤنڈ ہر سال تقریباً انہی دنوں میں نظر آتے ہیں، ہم ہر سال اگست کے مہینے میں بات کرتے ہیں کراچی کے انہی ایشوز کو لے کے، تو کیا اس کا حل بلدیاتی حکومت کے پاس ہے اور کیا بلدیاتی انتخابات کرا کے اختیارات دینے پر ہے؟ اس پر ہم آج کے پروگرام میں بات کریں۔ ڈسکشن کے لیے ہمارے معزز مہمانوں نے ہمیں جوائن کیا۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینئر صحافی و تجزیہ کار صابر شاہ صاحب۔ شاہ صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینئر صحافی و تجزیہ کار نصر اللہ ملک صاحب۔ ملک صاحب، آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج کے پروگرام کے لیے وقت نکالا اور تشریف لائے۔ سب سے پہلے شاہ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، میاں محمد نواز شریف صاحب کی وطن واپسی، کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اب گورنمنٹ آن اے سیریس نوٹ ایفرٹس کرے گی اور کسی نہ کسی طریقے سے واپس لانے کے لیے معاملات کو آگے بڑھایا جائے گا، یا یہ صرف محض بیانات ہیں، جملے ہیں، اور جو یہ نعرے ہیں جو کہ لگائے جا رہے ہیں، پولیٹیکل نعرے پی ٹی آئی کی طرف سے؟ علی ممتاز صاحب، بات یہ ہے کہ ہم سب نے دیکھا، سننا تو بہت دور کی بات ہے، ہم نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب کو باہر عمران خان صاحب کی حکومت نے بھیجا، ان کی کیبنٹ نے بھیجا، ان کے منسٹرز نے جو پروپیگنڈا کیا یا انفارمیشن دی یا ڈس انفارمیشن دی ان کی صحت کے بارے میں، مسلم نون والوں نے دی۔ یاسمین راشد تھیں، یاد ہے آپ کو؟ ساری رات وہ ایک دو مخصوص چینل پہ وہ واقعی یہی بتاتی تھی کہ نواز شریف صاحب آج گئے یا کل گئے۔ طاہر شمسی صاحب کو کون لایا تھا؟ یہ لے کر آئے، اعلان بھی یاسمین راشد صاحب۔ آپ کو شوکت سلطان صاحب کی سٹیٹمنٹس بھی یاد ہیں جو اس وقت حکومت کا حصہ ہیں، جو شوکت فیصل سلطان صاحب۔ اچھا، آپ کو بہت ساری اور چیزیں یاد ہوں گی، منسٹرز کے بہت سارے بیانات یاد ہوں گے۔ یہ کیبنٹ نے بھیجا ہے، کس ڈیل کے تحت، کہاں سے اشارہ آیا، کہاں سے حکم آیا؟ اگر ان میں اتنا حوصلہ ہے تو وہ بتائیں۔ جہاں تک بات لانے کی ہے، یہ اسحاق ڈار کو واپس نہیں لا سکتے۔ میاں نواز شریف تو بہت اوپر کی چیز ہے، اور وہ ہر دفعہ کوئی نہ کوئی چکر چلا کے نکل جاتے ہیں، پہلی بات، ہاتھ لمبے بھی ہوتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اب کبھی ایسا سلسلہ بنا بھی تو جب تک برٹش ڈاکٹر یہ نہیں کہیں گے کہ آپ سفر کے قابل ہیں، میاں نواز شریف صاحب بالکل بھی واپس نہیں آ سکتے۔ جو فکر میاں نواز شریف یا آصف زرداری کو یا ہمارے دیگر پولیٹیشینز کو ہے، وہ فکر وہ ہے، یہ وہ خبریں ہیں جو ہم اگنور کر دیتے ہیں، جو باہر کے اخبارات میں ٹیلی ویژن چینلز پہ کبھی کبھی چلتی ہیں۔ وہ یہ کہ اب ایک اویئرنیس پھیل رہی ہے، ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے انگلینڈ میں اور یورپ میں، جہاں پہ ان کی پبلک کہہ رہی کہ ہم بھوکے مر گئے، آپ کے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں منی لانڈرنگ کے اوپر اور بلیک منی کے اوپر۔ دنیا بھر کے، تیسری دنیا کے ممالک کے، افریقہ کے، ادھر ادھر کے، پاکستان کے بے تحاشا لیڈرز کی یہاں پہ اربوں روپے، اربوں ڈالر یا اربوں پاؤنڈز کی پراپرٹیز ہیں، جن کی منی ٹریل آپ نے پوچھی۔ دے اسٹیل منی فرام دیئر کنٹریز، دے راب دیئر کنٹریز، یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں اخبارات میں۔ دے اسٹیل، دے راب دیئر اون پیپل، لانڈر دا منی، ٹرانسپورٹ دا منی through illegal means, set up properties here, lead lavish lives here، بادشاہوں والی زندگی گزارتے ہیں، اور کئی اپنی طبعی موت خود مر جاتے ہیں۔ جہاں تک بات ہے ریپیٹریشن آف ill gotten wealth کی، تو میں آپ کو اکثر ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔
फिलीपींस का केस है मार्कोस का, 18 साल लग गए मिसिस अकीनो को, और ये वो लीगल रैंगलिंग और ये लिटिगेशन और बड़े बड़े महंगे वकला किए, तो $550 मिलियन वापस आया था स्विट्जरलैंड और कुछ दीगर बैंकों से। और ज़हन में रखें ये बड़े नेशनलिस्ट लोग हैं, जब को काम करते हैं तो पूरी तरह करते हैं। यहाँ तो कोई पता नहीं होता कि अपनी हुकूमत का वजीर बिक जाए और 4 दिन लेटर लेट कर दे। आपको पता लेटर लेट करने की वजह से $6 करोड़ का एक अमाउंट था स्विट्जरलैंड में, जहाँ आसिफ जरदारी और बेनज़ीर भुट्टो केस हारे हुए थे जस्टिस डेविड डिवाउट की अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग का, वो भी जब्त हो गया था। जब्त क्या हो गया था, आसिफ जरदारी को मिल गया था, पता लगा जी अटॉर्नी जनरल साहब जो हैं वो साथ मिले हुए हैं। तो ये सारे वाक़यात यहाँ हुए हैं, अभी भी ऐसा ही होगा। नवाज शरीफ साहब तो अपनी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत गुजार रहे हैं, गुजार जाएंगे। मुमकिन है औलाद के हिस्से ये पैसा ना आए, क्योंकि वहाँ डिबेट बड़ी खौफनाक शुरू हो गई। मियाँ नवाज शरीफ को लाना एक ख्वाब होगा। अगर मैं मुस्लिम लीग नून का सपोर्टर हूँ ना, अगर मैं उनका सपोर्टर हूँ, तो आई वुड लाइक नवाज शरीफ टू कम बैक। देयर इज़ अ मैसिव वैक्यूम इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हिज करप्शन और अलेजेड करप्शन। सुबह इलेक्शन हो जाए तो मुझे तो मुस्लिम नून बड़ी फेवरेट नजर आ रही है। ये मैं बात इसलिए नहीं कर रहा कि मैं लाहौर में बैठा हूँ, मैं इनका सबसे बड़ा क्रिटिक हूँ, नसरुल्लाह मलिक साहब को पता। ना मैंने कभी इनको वोट दिया, ना मैंने कभी इनके वोटर्स को अच्छी नजर से देखा, लेकिन एक ऐसा वैक्यूम है और उस वैक्यूम में अगर नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं तो फायदा उनको जी फायदा है। मरियम भी ना लड़े इलेक्शन, नवाज शरीफ भी डिस्क्वालीफायर है, शहबाज शरीफ भी डिस्क्वालीफायर है। भाई साहब यहाँ जो हालात जा रहे हैं और जो कराची के तनाजुर में आप चीजें देख रहे हैं, तो ये तो जिसको टिकट देंगे वो हो जाएगा, वो जीतेगा। मलिक साहब, आपको लगता है नवाज शरीफ साहब को वापस लाना एक ख्वाब है, जैसे कि साबिर शाह साहब ने कहा? बिस्मिल्लाह, देखिए ख्वाब नहीं ड्रामा है मेरे ख्याल में। जो हम आपके यहाँ अक्सर ड्रामा चलता है, हुकूमत के लिए बड़ा इशू उसकी परफॉर्मेंस है। हुकूमत के लिए बड़ा इशू जो है वो उसके वो बुलंद बांग दावे हैं जो वो अवाम से करके आए। और फिर पाकिस्तान की सियासी तारीख पे अगर आप नज़र डालें तो हर सियासतदान इसी किस्म के दावे ज़रूर करता है, लेकिन मेरे ख्याल में इमरान खान साहब ने कुछ ज़्यादा मीठा डाल दिया इन दावों के अंदर। और फिर उनके साथ जो टीम थी पूरी पीटीआई की, अब इलेक्शन कैंपेन को उठा के देखें, उन्होंने एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि शायद वो जब आएंगे, आपको याद होगा बड़े सोशल मीडिया पर लतीफ़े भी चलने शुरू हो गए कि आपकी चावल की फसल जो है वो काश्त गोरे आके कर रहे हैं, आपके पासपोर्ट की ना बड़ी कदर हो जाएगी, और रोज़ाना 12 अरब लूटे जाते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। पता नहीं क्या से क्या कह दिया गया, नौकरियां, घर और दुनिया भर के सरमायाकार पाकिस्तान टूट पड़ेंगे, इनको रुलाऊंगा मैं। हाँ, तो ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा थी कि अब वो पूरी करना यकीनी बात है। पाकिस्तान में बड़ी कम्प्लेक्स सूरत हाल है, मुमकिन नहीं है। तो फिर आपकी कारकर्दगी भी इतनी अगर मुतासर कुन ना हो, अब उनके पास बचता क्या है? उनके पास एक ही काम बचता है, कौमी असम्बली में शायद हकान अब्बासी स्पीच के लिए खड़े हों तो चोर के नारे लगाना शुरू कर दें, कोई और मीडिया में बैठ के बात करे तो उसको लफाफा जर्नलिस्ट कह दें, अगर कोई उनसे इख्तलाफ करे तो उसको चोर डाकू कह दें। शाह साहब ज़्यादा चोर डाकू बनाते हैं, मैं बहुत कम चोर डाकू बनाता हूँ। मसला ये है कि बदकिस्मती से हमने ये एक रवैया इख्तियार कर लिया है कि जी 500 अरब लूट के फलां चला गया। यानी आप 45-45 हज़ार अरब की करप्शन आप टीवी पे बैठ के साबित करते हैं इस मुल्क के अंदर। इस मुल्क में बजट ही आपका 8,000 अरब से ऊपर ना हो, वहाँ 45,000 अरब एक साल में लूट के दिखा देते हैं कि लूटे। असल में बदकिस्मती ये हुई है कि हमने एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाने में कोई हद नहीं छोड़ी। ठीक है, अब इस सारी सूरत हाल में जब लोग उनके अपने कारकुन सवाल करते हैं कि कई एहतसाब का निज़ाम कहाँ पे है, भाई आपने जो परफॉर्मेंस की बात की थी वो कहाँ पे है, तो एक अच्छा नारा है ना, नवाज शरीफ चोर है, लूट के खा गया, मुल्क तबाह कर गया, उसकी वजह से चीनी महंगी। जरदारी साहब ने मुल्क लूटा, उसकी वजह से पेट्रोल महंगा। जरदारी साहब ने मुल्क खराब किया, उससे हम घर नहीं बना पा रहे। नवाज शरीफ साहब ने मुल्क खराब किया, इसलिए हम इसमें डेवलपमेंट के काम नहीं कर पा रहे, नौकरियां नहीं दे पा रहे। चूंकि नवाज शरीफ साहब ने मुल्क खराब कर दिया तो इसलिए हमने बल्दियाती इदारे तोड़ दिए। यानी ये इमरान खान साहब वही है ना जो कहते थे कि बल्दियाती इदारे चलते हो तो मुल्क चलता है। बिल्कुल, और डेवलपमेंट सारी बल्दियाती इदारे करते हैं। पंजाब में कितने अरसे से बल्दियाती इदारे खत्म कर दिए गए। यानी ये आते ही इन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि जो बल्दियाती इदारे थे, जो इलेक्टेड लोग थे, उनको घर भेज दिया। और इस साल जो दोबारा से बल्दियाती इंतखाबात वो कोरोना की वजह से मैं वही अर्ज आपसे करना चाह रहा हूँ। इसलिए ये बड़ा खूबसूरत नारा है, नवाज शरीफ को पकड़ के वापस लाएंगे, सारे सूबाई वफाकी वज़रा शुरू हो गए हैं, रिपोर्टें जाली थी, तुम्हें अंदर कर देना चाहिए। सबसे पहले तो इस हुकूमत को डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए, जिससे इतना बड़ा झूठ बोला कौम के साथ। अगर रिपोर्ट्स जाली थी, यास्मीन राशिद वज़ीर सेहत क्यों है? अगर रिपोर्ट्स जाली थी, डॉक्टर फैसल सुल्तान इनका एडवाइजर क्यों है? सबसे पहले उसको सैक करें। अगर उसने झूठ बोला था प्राइम मिनिस्टर के साथ, लेकिन ये मैं बताऊं आपको, ये बड़ी प्लानिंग के साथ किया जा रहा है। ठीक है, जैसे सार डार साहब के हवाले से किया गया ड्रामा, एक 4 दिन आपने टीवी में टॉक शो कर लेंगे, मैं भी कर लूंगा, सारे लोग कर लेंगे, गुजर जाएगा। मकसद ये है
کہ توجہ ان ایشو سے ہٹ جائے اور اس بات پہ رہے. بالکل شاہ صاحب نے درست کہا. آپ اسحاق ڈار صاحب نواز شریف کو واپس لانے کی سوچ بھی نہیں سکتے. تو آپ نے تو اتنی ضرورت نہیں تھی آپ اس کو روک سکتے. آپ تو امریکہ میں نعرہ مار رہے تھے کہ میں جا کے اے سی اتروا دوں گا. آپ کے ہوم ڈپارٹمنٹ سے لیٹر جاری ہے, ساری فیسلٹیز میاں نواز شریف کو جیل میں دی گئی, آپ نے دی ہیں, کسی اور نے دی. یہ سب ایک ڈرامہ ہے, سارا ایک ایسا ڈرامہ ہے لوگوں کو, کارکنوں کو ایک مطمئن کرنے کا. سوشل میڈیا پہ بیٹھا ہوا کارکن زیادہ میٹر کرتا ہے خان صاحب کے لیے. وہ جو جملے چار ڈال دیتا ہے نا کہ خان صاحب میدان میں آگے, نواز شریف کو واپس لانے کی جد و جہد کا آغاز ہو گیا, تو شاید اس بات سے خوش ہوتے ہیں. لیکن عمران خان صاحب کے جو ووٹرز یا سپورٹرز ہیں ان کی بھی میں نے دیکھا ہے کہ مائنڈ سیٹ ایسا ہے کہ اگر کہیں پہ تھوڑا سا بھی آف ٹریک ہوتے ہیں. دیکھیں میں تھوڑی سی اختلاف یہ 2 روز پہلے کیا جب بات کر رہے تھے, میں آپ سے عرض کروں, ہم بہت زیادہ وہ جو ہے نا اپنے آپ کو ماتم کرنے والی قوم بھی بن گئے ہیں. شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ لندن کی پراپرٹی وہ وہاں سے برطانیہ کے اندر بڑی اویئرنیس آ گئی ہے اور وہ وہاں سے پراپرٹی لوگوں سے لینا چاہتے ہیں. مجھے بتائیے وہاں پاکستانی کہاں میٹر کرتے ہیں؟ نواز شریف وزیرداری وہاں کہاں میٹر کرتے ہیں؟ اس میں وہاں آپ جتنی دنیا میں پراپرٹیز ہیں مڈل ایسٹ کے لوگوں کی, میں نام آپ کو گنوا دوں گا حیران رہ جائیں گے. سر نواز شریف کا فلیٹ کی میٹر نہیں کرتے ہوں گے. پورا اجرا روڈ کس کے پاس ہے؟ پورا سینٹرل لنڈن کس کے پاس ہے؟ یا آپ کا پورا مڈل ایسٹ, پورا ایجپٹ سے لے کے یمن سے لے کے کہاں سے کہاں تک لوگوں کی سب اسی علاقے سے جو دبئی سے پراپرٹیز, اب میں ملکوں کا نام نہیں لینا چاہتا, کہاں سے کیسے کیسے وہاں سے پیسہ گیا اور کس طریقے سے ٹرانسفر ہوا. سیریا سے جو پیسہ ٹرانسفر ہوا, سیریا تباہ ہوا, پیسہ کہاں گیا؟ یا مڈل ایسٹ میں دبئی میں آ گیا یا وہاں چلا گیا. اور یہ سارا جو پیسہ گیا ہے, آپ کے خیال میں یہ ملکوں میں بیٹھے ہوئے پیسے جو ہیں وہ ان کو نکالنے کے چکر میں ہوں گے؟ کبھی ایسا ہوتا نہیں ہے, میں آپ سے عرض کروں. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں انڈین کا جو اتنا پیسہ ہے, اور دوسری سب سے بڑی بات یہ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ پیسہ, آپ کی پاکستان کی عدالتوں کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ فلاں جگہ سے پیسہ لوٹ کے لے کے کرپشن کر کے یہ باہر منی لانڈرنگ ہوئی ہے. آپ کے کسی ایک کیس میں نواز شریف کا کیس نکال کے سامنے رکھنے ٹیبل پہ, آپ ثابت نہیں کر سکے کہ وہ پیسہ کیسے لوٹ کے لے کے گئے. ٹھیک جی شاہ صاحب, آپ کتنے فیصلے کے اندر اتنا ابہام موجود ہے تو فیصلہ کسی ہوتی ہے لنڈن میں اور واقعات ہوئے ہیں, تو یہ ضروری نہیں کہ آپ کی عدالتوں کو ثابت کرنا پڑے. وہ اپنے لاز کے تحت بھی آپ سے منی ٹریل لے سکتے ہیں. جہاں تک رہ گیا ایجور روڈ اور سینٹرل لنڈن یا کنزنگٹن وغیرہ کی پراپرٹیز, بے نظیر کا ایک فلیٹ کنزنگٹن میں بھی ہوا کرتا ہے. مشرف صاحب کا بھی ادھر ہی. جی ہاں, اس کے علاوہ ایلفرڈ میں بہت زیادہ پراپرٹیز ہیں. میاں نواز شریف وغیرہ کی پراپرٹیز اگر بلین پاؤنڈ یا 2 بلین پاؤنڈ کراس کر جائے تو مناسب پراپرٹی ہے. جہاں تک رہ گئی منارکی, بادشاہت, UAE ہو یا سعودی عربیہ ہو, یہ بادشاہ جو ہیں یہ اپنے ملک کی دولت کے بھی بادشاہ ہیں. وہاں ڈیموکریسی تو ہے نہیں, نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ جب ان کی قوم یہ شروع کر دے کہ لیڈرز آف پور کنٹریز ہیو رابڈ دیئر اون کنٹریز, اور تھنک ٹینک اس پہ سیمینار کرا رہے ہوں, ہم نے بھی اٹینڈ کیا, تو یور کورٹس ڈو ناٹ ہیو ٹو اسٹیبلش اٹ. آپ کرتے جائیں 18 سال لگ جائیں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں لیکن اسٹیبلش ہوگا تو یہ سب خود کریں گے. کیسے کریں گے؟ کیوں نہیں کریں گے؟ وہ کہتے ہیں بس دیکھیں میں آپ سے عرض کروں, میاں شریف کہتا ہے جی یہ ابھی پیچھے پیسے نہیں آئے تھے ایک پراسرار طور پہ جس میں ملک ریاض کا نام آ رہا تھا. سر ملک ریاض کیا تھا وہ؟ دیکھیں ملک پتہ نہیں اس کے تھے یا ریاض کس کے تھے, اس نے اپنے پیسے ڈال لیے. سر ملک ریاض کے پیسے بھی آپ کی اسٹیٹ کو دے دیے گئے اور ایڈجسٹ کر لیے گئے. کہاں سے بھائی آپ کے ایڈجسٹ کر لیے گئے. دیکھیں میں اس لیے کہتا ہوں وہ پیسے جن کو وہ ثابت نہیں کر سکے یہاں سے لے جانا کسی پراپرٹی کے یہ جو پراپرٹی جن کی آپ ذکر کر رہے ہیں, زرداری صاحب کی پراپرٹی آج خریدی گئی ہے. چلے میرا سوال یہ ہے, نواز شریف کی پراپرٹی آج خریدی گئی ہے, 30 سالہ پراپرٹی خریدی گئی ہے. 30 سال میں برطانوی حکومت کو پتہ نہیں چلا کہ یہ پراپرٹی کیسے. برطانیہ کی حکومت نے سارا کچھ کیا ہے, اب وقت بدل رہا ہے. میں عرض کر رہا ہوں یہ پارلیمنٹ میں بل آنے والے ہیں, یہ برٹش ہاؤس آف کامنز میں بھی, ہاؤس آف لارڈز بھی اس پہ چھوٹ ڈال رہا ہے. جب ان کی اخبارات چھوٹ ڈالیں, آپ والا رولا نہیں ہے پیسے پکڑ کے. نہیں, لیکن اگر ان کی اکانومی میں پیسہ انجیکٹ ہوا ہے تو کیا وہ ان حالات میں ان کو باہر پیسہ اٹھا کے نکال کے باہر پھینکیں گے واپس؟ ان کے اور مسئلے بہت زیادہ ہیں. انجیکشن کیسے کریں گے؟ چند ہزار پاؤنڈ کو انہیں ٹیکس نہیں چاہیے. مسئلہ یہ کہ ان کا پورا سوشل فائبر خراب ہوتا ہے. اس طرح ان کے اپنے ملکوں سے بڑے مسائل ہیں. یہ سوشل فائبر خراب ہوتا ہے کہ وی آر ہب آف اسٹیشنگ لانڈرڈ اینڈ انلیگل منی. سر صرف اس پیسے کو چھڑا جائے گا, میں آپ سے عرض کر دوں, صرف اس پیسے کو چھڑا جائے گا جو ایک بے نامی اکاؤنٹ پڑا ہوا ہے. فار ایگزامپل یہاں سے کوئی منی ٹرانسفر کر کے لے گیا, منی لانڈرنگ کر کے لے کے گیا, کسی اکاؤنٹ میں وہ پیسے پڑے ہوئے ہیں, 5 لاکھ پاؤنڈ پڑے ہیں, 10 لاکھ, وہ صرف پیسہ پکڑا جائے گا. علی ممتاز صاحب, صابر شاہ صاحب پچھلے 20 سال سے برطانیہ میں کاروبار کرتے ہیں, فلیٹ لیتے ہیں, فلیٹ بیچتے ہیں, پراپرٹی لیتے ہیں, پراپرٹی بیچتے ہیں, ٹیکس پے کرتے ہیں. دنیا کی کوئی عدالت. مائی بردر, منی ٹریل ایک لفظ ہے, یہاں اپنے عدالتوں سے سن لیا. یہاں تو پیپر ورک اتنا انوالو ہوتا ہے 25 کروڑ کے فراڈ میں کہ جج پڑھ نہیں سکتا, پروسیکیوٹر کا باپ نہیں پڑھ سکتا, اتنا پیپر ورک انوالو. لیکن فرض کیجئے اگر نواز شریف صاحب کی پراپرٹی کو لے کے بات ہو اور وہ کہیں کہ جی ہم پچھلے 30 سال سے یہاں پہ انویسٹ کیے ہوئے ہیں اور یہاں پہ جب انویسٹ کر دیا ہے تو ہمارے نام پر ہے, بے نامی اکاؤنٹ بھی نہیں ہے, ہمارے نام پہ پراپرٹی ہے اور ہم اس پہ ٹیکس بھی پے کر رہے ہیں,
تو پھر گورنمنٹ کیا کرے گی؟ کیا جہاں پیرنٹ کنٹری ہے، جہاں سے وہ ہیں، جہاں سے کہا جا رہا ہے کہ مبینہ طور پہ پیسہ آیا ہے، اسی کنٹری کو کہے گی نا کہ سوال یہ کنٹری کا تعلق ہے تو جنرل مشرف بھی رابطہ پہلے کر چکے ہیں اس معاملے میں، اور یہ بھی کرنے والے ہیں۔ میرا ایک سوال ہے، شہزاد اکبر صاحب نے بڑا اس پہ ایشو بنایا ہوا ہے، چلیں شاہ صاحب سے میرا سوال ہے، آپ کا جو فیصلہ آیا تھا ہم پراپرٹی ضبط کر لیں گے، بتائیں اس کی آگے پروسیڈنگ کیا ہے؟ بھائی اس کو پروسیس کرنا پڑے گا، یہاں کوئی ایک طاقت نہیں ہے، اس کی پروسیڈنگ کیا ہے؟ یہاں فرض کیجئے عمران خان اپنے آٹا چینی پیٹرولیم اور یہ دوائیاں چوری کرنے والوں کو پکڑ بھی لے اور اپنے آپ کو بہت اچھا ثابت بھی کر دے، یہاں سے پروسیس ہونا ہے فائل ورک۔ کتنے ارب کی اس کو جرمانہ کیا صاحب یہاں کے نواز شریف کو کتنے ارب کا جرمانہ کیا آپ نے؟ کاش عمران خان یہاں اکیلا حکمران ہو۔ نہیں، نواز شریف کو کتنے ارب کا جرمانہ کیا؟ کس کا؟ نواز شریف۔ میں نے آپ کو بتایا پیچھے بڑے پیسے آئے تھے آج سے 6 مہینے پہلے۔ کہاں سے؟ نام ملک ریاض کا آیا، پراپرٹی لندن کی تھی۔ لیکن کیا وہ اس کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ مجھے نہیں پتا پیسہ گورنمنٹ کو کریڈٹ جاتا ہے؟ کس کے پیسے؟ نو ناٹ ایٹ آل، انہوں نے کانفiscate کیا ہے، گورنمنٹ نے نہیں مجھے کیا۔ بتائیں، کیا ہے وہ تو پیسے؟ پیسہ؟ اچھا سنیں ذرا، وہ پیسے کو پراپرٹی آپ کو کہہ رہا ہوں ہمارے ہاں کام شروع ہو چکا ہے۔ اچھا وہ پیسے اگر وہاں پہ لیے گئے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان اسٹیٹ بینک کے پراپرٹی تھی سر ریاست پاکستان کے پاس آئیں گے نا، کہ کسی عمران خان کی جیب میں جائیں گے، دکھا دیں گے اسٹیٹ بینک سے کیا جاری کرے؟ پیسے یہی تو آپ کو بتا رہا ہوں، سر یہ وہ خبریں ہیں، یہ تو میٹر بتا دینا کہ کس ہیڈ میں پیسے آئے۔ ہاں بتا دیں، یہ ہیڈ نہیں آپ پکڑ سکتے بھائی صاحب۔ سر آپ مجھے بتائیں کہ آیا کہ نہیں آئے، سر نام آیا کہ نہیں آیا؟ گزارش یہ ہے، لندن کی تھی، دیکھیں میری گزارش یہ سمپل سا سوال ہے علی ممتاز صاحب، کرنگی کی پراپرٹی یہ ملک کسی آئین اور قانون کے تحت چلتا ہے نا، کوئی نہ کوئی آئین ٹھیک ہے، اس میں عمل درآمد ہونا نہ ہونا۔ ریاست پاکستان کا ادارہ ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان، اسٹیٹ بینک آف پاکستان اپنی سالانہ رپورٹ شائع کرتا ہے، اس سالانہ رپورٹ میں وہ ساری آپ کے زر معاملہ کے ذخائر، آپ کی ساری کی ہے وہ سامنے رکھ دیتا ہے۔ آپ مجھے بتائیے کیا اسٹیٹ بینک نے جاری کیا کہ یہ 25 ارب روپے وہاں سے ہم نے پکڑے تھے وہ پاکستان میں ٹرانسفر کیے گئے؟ 1 روپیہ میں تھیوری کی بات ہی نہیں کر رہا جو وہ کہہ رہے تھے آئیے میں اپنے قسط دی ہے، نہیں میں یہ بات نہیں کر رہا، بڑا کچھ یہاں ہوا ہے اسٹیٹ بینک کے اندر ہی سارا ایسا نیچے سے پیسہ گیا ہوا ہے۔ بریک کے بعد جب واپس کیا کیا ہے، بریک کے بعد واپس جب لوٹ کر آئیں گے تو ہم بات کریں گے جی شہر قائد کراچی کے اور کراچی کے مسائل پہ، اس پہ بات ہوگی بریک کے بعد۔ ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ آج کے پروگرام میں پہلے حصے میں ہم نے بات کی نواز شریف صاحب کو واپس پاکستان لانے کی جو باتیں ہو رہی ہیں، جو بیانات سامنے آئے تھے، اس کی روشنی میں اب ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں اور بات کرتے ہیں ایک ایسے ایشو کی کہ جو جیسے کہ میں نے پروگرام کے آغاز میں کہا کہ ہر سال اگست کے مہینے میں اس ایشو کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ پتہ کیا چلتا ہے؟ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہر سال یہ ہونا ہے، کیونکہ اس دوران بس صرف اسی 1-1.5 ماہ میں بات ہوتی ہے اور شور مچتا ہے اور پھر اس کے بعد خاموشی ہو جاتی ہے، اور اگلا سال آتا ہے تو اگلے سال پھر وہی ڈسکشن شروع ہو جاتی ہے اور وہ مسئلہ ایک بار پھر سامنے آ جاتا ہے۔ اس دوران سب سو رہے ہوتے ہیں، تو وہ ہے کراچی میں جو انتظامی امور ہیں شہر کے، جس کی وجہ سے اب جب بارشیں ہوئی ہیں تو جگہ جگہ پہ ہم نے دیکھا کہ نالے اوور فلو کر گئے، گٹروں میں سے پانی باہر آ گیا، 2-2 فٹ 4-4 فٹ، کہیں پہ 5-5 فٹ پانی کھڑا رہا اور لوگ بڑے پریشان رہے اور اب بھی لوگ پریشان ہیں۔ ملک صاحب کراچی کا مسئلہ بڑا یہ سنگین مسئلہ ہے، اس کا کوئی نہ کوئی تو کراچی پہ جاتے جاتے ایک جملہ کہتا جاؤں، آپ کو یاد ہوگا آپ کے ایک کیس میں یو اے کی حکومت نے لکھ کے دیا کہ میاں نواز شریف کی جو اسٹیل مل ہے وہ یو اے ای سے جو ٹرانسفر ہوئی تھی سعودی عرب، وہ دبئی سے نہیں گئی۔ اب میں آپ کو سارے ڈاکومنٹس آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں، وہ دبئی سے اس لیے نہیں گئی، یہ دیکھیں یہ انٹرنیشنل بہت ساری چیزیں ہیں، ہم جو بعض مقدمات لوکل بھی دیکھتے ہیں نا، ہمیں نظر آتا ہے ہم اپنے لوکل مقدمات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس وقت کون کون نواز شریف سے ناراض تھا، کس لیے ناراض تھا، یہ ایک بڑی لمبی سٹوری ہے۔ اب انہوں نے لکھ کے دیا کہ دبئی پورٹ سے یہ مل ٹرانسفر نہیں ہوئی، میں آپ کو ابھی شارجہ پورٹ کے پیپر دے دیتا ہوں، نکال لیں آپ نیٹ سے جا کے نکال لیں، شارجہ پورٹ سے ٹرانسفر ہوئی۔ اگر وہ یہ لیٹر بنا کے دیتے کہ یو اے ای کے پورٹ سے وہ ٹرانسفر نہیں ہوئی تو نواز شریف سچا ہوتا، انہوں نے بنا دی کہ دبئی پورٹ سے نہیں گئی، شارجہ پورٹ سے ٹرانسفر کر کے سعودی عرب چلی گئی۔ اس لیے یہ وہ کہتے ہیں نا ہمارے شہر کی آنکھوں نے منظر کچھ اور دیکھے تھے مگر اخبار کی سرخیاں کچھ اور کہتی ہیں۔ پوچھے کہاں سے آئے ہیں تو قطری جو ہے وہ پیسے دے رہا ہے جیسے یہ فقیر۔ سر میں گزارش ہیں جی سارے پیسے قطری سر میں گزارش کروں، دیکھیں جس طرح ہم ٹیٹیز کی بات کرتے ہیں نا، آپ کا قانون کہتا ہے ٹیٹیز لگتی ہیں اور ہر کسی کی لگتی ہیں، کسی ایک کی نہیں لگتی۔ آپ کے شاہ صاحب اکانومی کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں، جب آپ کے رولز میں ہر چیز موجود ہے تو پھر آپ کسی کو پکڑنا اتنا آسان کام نہیں ہوتا، پہلی بات تو یہ۔ اور دوسری بات یہ جب ہم کہتے ہیں نا پیسے دیے، فار ایگزامپل 40 سال پرانا اگر کیس مجھ سے بھی پوچھا جائے گا نا کہ آپ کے والد صاحب نے فلاں فلیٹ خریدا تھا تو میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں بچتا، میں کہوں جی دادا ابو نے اپنے پوتے کو لے کے دیا، اس کے علاوہ کوئی راستہ بچتا نہیں ہے۔ سر میں گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ کو، یہ آپ بھی اکانومی دیکھتے ہیں، ہم بھی دکھا دیں مجھے، سر گزارش میں مان جاؤں، سر میں گزارش سر گزارش سنیں میں بڑے لیگل چیزیں جو اس میں بڑے چیزیں میٹر کرتی ہیں، اس لیے بہت سارے فیصلے کو کیا بہت سارے کوئی نہیں دیتا
سر آپ کو پتا ہے قطر میں پراپرٹی کے ان کے سب کے بزنس رہے ہیں, بہت سے لوگ ہیں. میں اب بھی سیف الرحمان صاحب کیا کرتے تھے قطر میں جو بزنس کو دیکھتے تھے, بہت سے لوگوں کی بزنس, ہاں اس میں چیزیں اب بھی موجود ہیں. وہ یہ چاروں بزنس ان کے ہیں. سر نہیں کھولا ابھی تو, سر میں چلے میری گزارش ابھی تو کیمن آئلینڈ. دراصل بزنسز باقیوں کے بھی ہیں, ایک منٹ بزنسز ذرا اچھے بزنسز رہے ہیں. سر سننے ذرا, میں آپ سے گزارش, کوریا میں کسی کے بزنس ہیں جو اس وقت حکمران ہے پنجاب کے اندر, جرمنی میں بزنس ہیں, میں نام نہیں لیتا چلے ہمارے, وہ کہہ رہی انہوں نے ہوٹل بھی ہے. اب دیکھیں نا, کوریا میں بزنس ہے, جرمنی میں بزنس ہے, کس کے بزنس نہیں ہے مجھے ایک بات بتائیے. کیا اس وقت جو پنجاب کے کیبنٹ کے وزیر ہیں کیا ان کے گھر نہیں ہیں؟ کیا جنگیر ترین صاحب کا وہاں پہ جو فارم ہاؤس نظر نہیں آیا؟ اور بے شمار لوگ ہیں, کسی ایک کا نام لینے صحیح ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت باری نواز شریف کی تھی, اب نواز شریف کی باری ٹل رہی ہے. میں آپ کو اب کس کی باری؟ میں اس کے اوپر جو باری تھی آنے تھی وہ ٹل رہی ہے. اب جنہوں نے سلائی مشینوں سے اربوں روپیہ کمایا, اب کی باری. اب بزدار صاحب کو نوٹسز مل رہے ہیں نا, جو بزدار صاحب کو نوٹسز کیوں مل رہے ہیں مجھے ایک بات بتائیے. دیکھیے مسئلہ یہ ہے, اس لیے صرف ڈرانے کے لیے بات سنیں, جو ایسا غریب آدمی ہے, غریب کے پاس پیسے ہیں, پہلے لینڈ کروزر نہیں آتا, نہیں مکان 5 مرلے کا ہوتا, نہیں میں لینڈ کروزر بات کری ہوتی. یہ بھی بات درست نہیں ہے, اتنا غریب آدمی نہیں ہے. ہمارے یہاں سے میں پتہ ہے کیا سیاسی بیان بازی مختلف ہوتی ہے, پریکٹیکل چیزیں مختلف ہوتی ہیں. ہمارے ایک سیاستدان کہتے ہیں میں تو غریب آدمی, مزدور آدمی ہوں. بزدار کو اتنا غریب آدمی نہیں ہے بھارت, پہلی بات. دوسری بات یہ تھی بزدار صاحب, دوسری بات یہ ہے کہ نوٹسز جاری اس لیے کیے جا رہے ہیں کہ یہ جن کی وفاقی کابینہ شروع ہوگی نا, نواز شریف کو واپس لائیں گے, کیونکہ نواز شریف کو انہوں نے بھیجا نہیں تھا, اس لیے یہ تھوڑا سا یہ بھی اپنا تڑکا لگا رہے ہیں, ادھر سے تڑکا بھی آ رہا ہے. اصل گزارش یہ ہے. آگے اب بات کراچی کی, میں نے آپ کو کچھ چیزیں کلیئر کی. ابھی شہزاد اکبر صاحب نے بھی ایک بیان دیا, وہ بیان بھی جو انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں ایک سوال کے جواب میں کہا کہ جی اس کا جواب بھی آپ جا کے فلاں محکمے سے لیں. آپ چلے مجھے, میں آپ کے یہ جو بھی شاہ صاحب احتساب کی بات کریں, میں اس پورے احتسابی نظام کو نہیں مانتا. لوگوں کو برا لگتا ہے, پھر لوگ کہتے ہیں, لوگ کہتے ہیں جی پتہ نہیں شاید کسی کی طرف ٹلٹ کر رہا ہے. مجھے کسی نواز شریف, کسی عمران خان, کسی زرداری سے کوئی ہمدردی نہیں ہے, لیکن یہ سارا احتساب کا نظام آپ بازو مروڑنے کے لیے کرتے ہیں. بالکل. میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دینا چاہتا ہوں آپ کو. آشیانہ اسکیم میں آپ نے نواز شریف سے یہ کہا, شہباز شریف سے, پتہ اس ملک ایک تاریخی کیس ہوگا, اس پہ بات کوئی نہیں کرتا. آپ نے کہا جی کہ آپ نے آشیانہ اسکیم جو بنانی تھی اس میں گورنمنٹ کا 1 روپیہ نہیں لگا ہوا, پتہ ہے پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ پہ تھا. آپ نے اس کو صحیح طریقے سے ڈی کیا, ٹائملی وہ پورا نہیں ہوا, اگر ٹائملی وہ شروع ہو جاتا تو پھر یہ منصوبہ اتنے میں بکتا, پھر حکومت پنجاب کو 14 روپے کا فائدہ ہوتا, اس لیے آپ کے اوپر کیس بنتا ہے. کسی نے پوچھا بی آر ٹی تاخیر سے تاخیر کا شکار ہوتی چلے گی, اس کا بھی کیس بنتا ہے کہ اتنے منصوبہ تاخیر سے کیوں ہوتا ہے. گزارش یہ ہے, میں گزارش نہیں, ضرورت نہیں ہے پوچھنے کی, جس نے ضرورت ہوگی اس سے پوچھیں گے. 30 سال بعد نواز شریف کا گھر نکال لیں گے. یہ جو جن لوگوں نے کیسز نکالے ہیں نواز شریف گھر میں اسی 92 93 میں جایا کرتے تھے. میں آپ کو سر سنیں, جو ریمان ملک صاحب ہمارے دوست ہیں باتیں کر رہے ہیں کہ شہباز, انہوں نے پیپلز پارٹی میں بھی الزامات لگاتی ہے نا کہ لندن میں گھر بنا لیے. یہ لندن میں اجلاس کس گھر میں ہوا کرتے تھے؟ اسی گھر میں ہوا کرتے تھے. کیا وہ پکچرز ویڈیوز موجود نہیں؟ بالکل موجود ہے, یاد نہیں تھی. ملک صاحب جہاں آپ نے بزدار صاحب کی بات کی, یہ بھی بتا دیں کہ بزدار صاحب اس کا مطلب ہے کہ معصوم ہے. میں بزدار صاحب میرا نہیں خیال بزدار صاحب پہ اوپر جتنے الزامات لگ رہے ہیں ان میں کچھ صداقت نہیں ہے. سچی بات ہے, بالکل بھی نہیں. میں سمجھتا ہوں بے قصور ہے, بے گناہ ہے, بہت ساروں میں صداقت نہیں ہے. آپ دیکھیں یہ تو تحقیقات, یہ لائسنس والے معاملے میں معصوم. لائسنس, مجھے ایک بات بتائیے, آپ کا ایکسائز ڈپارٹمنٹ کہتا ہے if there is 5-star hotel you have to give them license of the alcohol. سر دینا آپ نے, سر 5 اسٹار کی ڈیفینیشن تو کون سے ہوٹل پورے اترتے ہیں؟ سر مجھے ایک بات بتائیے, یہ بڑی لمبی اب آ جائیں گے آپ 5 اسٹار ہوٹل کون سے پورے اترتے ہیں. سر دیکھیں یہ ایک الگ بحث ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایئرپورٹ پہ ایک ہوٹل ایسا بن رہا ہے جس میں لوگ ایئرپورٹ پہ آپ کے فارنرز آ کے ٹھہریں گے, آپ کو فارن کرو ٹھہرے گا, آپ کو دینا ان کو لائسنس. شراب کا لائسنس کبھی بھی فری نہیں ملا. میں مجھے ایک بات بتائیں, دیکھیں اب یہ آ گیا وائٹ کالر کرائم کہ جنہوں نے وہ جو اس کے پاس پاورز ہیں ایکسائز والوں کے پاس, اس کو استعمال کیا گیا, ہم کہتے ہیں اس کے لیے پیسے لیے گئے. یہ ہے الزام. اس الزام کو جب تک آپ ثابت نہیں کریں گے آپ اس وقت تک سفید صاف شفاف آدمی ہیں. میں اس لیے کہتا ہوں ہمارے ٹی وی پہ بیٹھ کے جو فتوے لگانے کا کلچر ہے نا, بڑا زیادہ آپ ثابت کریں. بزدار صاحب کے سامنے بندہ آ کے کہہ دے کہ بھائی صاحب میں نے آپ کو 10 کروڑ روپے دیے تھے, آپ اس کو بزدار صاحب ہینگ کر دیں. جی شاہ صاحب, پھر اس کے بعد ہمیں بریک لینی ہے. کراچی میں ملک صاحب کے ساتھ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ میں بھی اس احتساب کے نظام کو نہیں مانتا, کوئی دو رائے نہیں. وہ ہوتا تو بھائی پہلے وہ نواز شریف زرداری پکڑے گئے ہوتے تو اب تک عمران کے خلاف وارنٹ جاری ہوئے ہوتے, یا ہو سو ایور واز ایٹ دی ہیلم آف افیئرس, یا ہو سو ایور از ایٹ دی ہیلم آف افیئرس. بھائی انہوں نے پیسے نہیں کھائے تو میں کھا گیا. وہ کدھر گئے اربوں خربوں کے بجٹ یار. اچھا یہ بھی شاہ صاحب مجھے یہ بھی اختلاف ہے, بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں.
खरबों का बजट कैसे खाया जा सकता है? शायद मुझे बता दे खाया गया। और सर कमीशन लिया जा सकता है, कोई बड़ा ही बेशर्म आदमी कमीशन लेता है, बाकी ये मुमकिन नहीं होता कि मेरे पास 100 रुपए का 10 रुपए का पुल बनाया, 100 रुपए का शो। सर ऐसा नहीं हो सकता, ये सारे इसी तरह कमीशन तो खाते हैं। बदकिस्मती से बदकिस्मती से ये वाइट कलर क्राइम है, जो शरन भी नाजायज है। सुन ले मेरा मौकफ सुन ले, शरन भी नाजायज है, इखलाकन भी नाजायज है, जो नहीं होना चाहिए। लेकिन ये बदकिस्मती से आप आज 20वीं सदी के मुसलमान हैं, ये उन ममालिक में भी होता है जो दुनिया के तरक्की याफ्ता ट्रांसपेरेंट ममालिक कहलाते हैं, इंक्लूडिंग अमेरिका। गुजारिश यह कि 3 चीजों से खत्म हो सकता है। घर की बच्चे की तरबियत आप ठीक कर दें, स्कूल में तरबियत ठीक हो, और फिर आपकी जो मजहबी रहनुमा है वो सही कौम को लीड कर रहे हैं। ये तीनों इदारे नाकाम हो गए। अब मुझे बताएं, एक एक्सिन भी लेता है, एक एसडीओ भी ले लेता है, एक सर्वेयर भी ले लेता है, लेकिन ये मुमकिन मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि 200 अरब की जहां पर एक प्रोजेक्ट था, उसमें से 190 अरब रुपए मियां शबाशी अपने घर लेकर मुझे साबित कर दें, साबित छोड़ दूंगा। 100 की गड़बड़ तो होगी। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक के बाद लौट कर आएंगे तो कराची की बात जो अभी हम करना चाह रहे थे कि नवाज शरीफ साहब का जो मौजू है वो यकीनन ऐसा टॉपिक है जिस पर एक प्रोग्राम या कई प्रोग्राम भी हो सकते हैं, तो लिहाजा उस पर मजीद कुछ बात होगी। कराची पे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर। शहर कायद कराची पे बात को जी अब उसका आगाज करते हैं। मलिक साहब, कराची का मसला भी सुन रहे मुझसे। अब अभी शाह साहब ने पीपल्स पार्टी की ऐसी तैसी फेर देनी है। गुजारिश है, पीपल्स पार्टी जिम्मेदार है, सबकी फेर देनी। सर मेरी गुजारिश, यही तो मेरा कमाल, मेरी गुजारिश सबकी फेर देनी। नहीं फेर सकते आप सर, नहीं। चले मैं आज भाई चले कराची की बात, कराची की बताएं किस तरह से। देखिए, पीपल्स पार्टी हुक्मरान हमेशा जिम्मेदार होता है, इसमें कोई शक नहीं। पीपल्स पार्टी बड़े अरसे से कराची में बरसर इक़्तिदार है, इसलिए अगर वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है, अगर वहाँ की चीज़ें सहूलियात नहीं मिली, अगर कराची के शहरियों को पानी नहीं मिला, अगर कराची के शहरों को लॉ एंड ऑर्डर का मसला ये है, तो हम हुक्मरानों को बराह रास्त जिम्मेदार करार देते हैं। पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस का इशू हमेशा से रहा है, तो पीपल्स पार्टी ही जिम्मेदार, इसमें कोई शक नहीं। अकेली पीपल्स पार्टी जिम्मेदार नहीं है। कराची आपने उससे छीन के कभी ज़िया के जमाने में आपने इलेक्टेड मेयर ऑफ कराची, मैं तारीख सुना दूं आपको जरा। नहीं, लेकिन 12 साल में देख लें, 12 साल में भी आ जाते हैं। आपने इलेक्टेड मेयर ऑफ कराची को आपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से हटा के कराची में एमके बना डाली थी, आपको याद होगा। सर सुने, आपने कराची उनके हवाले कर दिया, आपने लिसानी गिरोह वहां खड़े कर दिए, आपने पीपल्स पार्टी के खिलाफ कभी मुमताज भुट्टो को खड़ा किया, कभी किसी को खड़ा किया। आपकी सियासत रही है ना एक दूसरे को तोड़ने की, किसी को तबाह बर्बाद करने की, किसी को आगे लाने की, किसी को पीछे लाने की। कराची के लॉ एंड ऑर्डर पे हम हमेशा बात करते हैं, किसके पास है लॉ एंड ऑर्डर? पीपल्स पार्टी के पास है। पिछले 15 साल से 20 साल से किसके पास है कराची लॉ एंड ऑर्डर? गुजारिश ये है, मसला ये है कि हम अकेले किसी को जिम्मेदार करार इसलिए देते हैं। लेकिन ये 16 महीने ना नवाज शरीफ कराची गया था, जाके बड़े मास प्रोजेक्ट शुरू कर दिए थे। इमरान खान से किसी ने रोका हुआ है? जाके कराची को दें ट्रांजिट का, मास ट्रांजिट का मनसूबा दें, वहां पे ट्रांसपोर्ट का मनसूबा दें। नहीं, लेकिन इमरान खान हुकूमत की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो है, गुजारिश। लेकिन प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, पीपल्स पार्टी प्रोविंशियल गवर्नमेंट और एमकेएम के माबैन एक हमेशा से लड़ाई रही है। बलदियाती इख्तियारात ये देना नहीं चाहते, वो लेके भी उससे ज्यादा इख्तियारात चाहते हैं। भर्तियों का इशू है, बहुत सारे मल्टीपल इशूज है। कराची डिवाइडेड है। अब देखें कराची डीएचए किसके पास है, कंटोनमेंट बोर्ड किसी के पास है, कॉर्पोरेशन किसी के पास है, वहां रेलवे का किसी के पास है, पोर्ट किसी के पास है, वो वजारत किसी। कराची एक बड़ा कम्प्लेक्स सिटी बना दिया गया बदकिस्मती से। उसकी वजह से कराची, देखिए कराची में तो लोग बिजनेस नहीं करते थे, वहां लोग के पास अरबपति आदमी के पास सुजुकी मेहरान होती है, क्यों? इसलिए कि वहां आप छीन लेते थे। यानी आपने कराची में पानी का इशू जो बना हुआ है, आप मुझे बताएं पानी कराची में कौन बेचता है? जिन मैं नाम लूंगा आपका टीवी नहीं चल सकेगा, बहुत सारे लोगों का। गुजारिश ये है कि इसलिए अब कोई और चला दो, लेकिन पहले तो एमकेएम के पास है ना सर, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, कोई एक इन्वॉल्व नहीं है कराची पानी बेचने में। अब मसला ये है कि अब सारे जुराइम की जिम्मेदार अकेली पीपल्स पार्टी को करार नहीं दिया जा सकता, उसमें सब शरीक रहे हैं। उसमें आपके डिक्टेटरों ने कराची का हाल बुरा किया है, और सिर्फ मसला ये है पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस अपनी जगह। देखिए मेरी गुजारिश हवाले किया जाए सर, मेरी गुजारिश ये है कि पीटीआई की परफॉर्मेंस बहुत बुरी है, लेकिन मैं पीटीआई को तोड़ने के, उसके अंदर ग्रुप बंदी के, इमरान खान के खिलाफ लॉबिंग करने के और नए धड़े बनाने का कतन हामी और नहीं हूं, कतन नहीं होना चाहिए। अगर पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस बुरी है, आप उसको ना तोड़ने की कोशिश करते, आप उसको कराची में ओपनली रहने देते, पीपल्स पार्टी या सिंध में हुक्मरान ना होती। जब आपने ये किया, कभी आप भुट्टो को मार देते हैं, कभी आप बेनजीर को मार देते हैं, कभी आप किसी को जला। लेकिन फिर इस मसले का हल क्या है, किसके हवाले किया जाए? इसका हल एक ही है, आप इस मुल्क के अंदर साफ शफाफ इंतखाबात चलने रहने दें। 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा, तीसरे दफा के इंतखाबात के बाद ये मुल्क अपनी पटरी पे चढ़ जाएगा। तो ये तीसरी दफा हुए ना सर? पीपल्स पार्टी आई 2008 में, फिर 2013, कितने सवालात हैं? 2018 इस पे एक लंबी बहस हो जाएगी, इस पे कितने सवालात हैं?
یار بات یہ ہے کہ وہ جو بدو تھے نا یہ دبئی شبئی کے، ان کو تیل مل گیا 70 کی دہائی میں، ہمیں بھٹو مل گیا، وہ 80 کی دہائی میں ترقی کر کے ہمیں الطاف حسین مل گیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ ہاں دے دیا گیا، وہ پچھلا بھی دیا تھا، وہ بھی کسی کو ڈیڈی کہتا تھا، اس کے اپنے اوپر تو کرپشن کا الزام نہیں تھا، لیکن نیچے جو کچھ ہوا آپ کے سامنے۔ گیم کیا ہے؟ مافیا کس کو کہتے ہیں؟ بھائی یہ کرپشن کی رولا ہے، کرپشن اور پاور کا۔ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم 70% بالکل ذمہ دار ہیں، 30% وہ پاورفل لوگ ذمہ دار ہیں جنہوں نے الطاف کو بنا کے پیش کیا، توڑ دیا، 3 دفعہ اس کو پکڑ لیا تھا پہلے، لیکن بعد میں وارننگ دے کے چھوڑ دیتے، اتنی دیر میں مضبوط ہو گیا، وہ ایم کیو ایم بن گئی۔ جی بھائی قتل کر دو، جی بھائی بتا لے لو، جی بھائی اس کو مار دو، جی بھائی۔ تو کیا بکواس ہے یار، تمہارے باپ کا ملک ہے یار، مہاجر تو میں بھی ہوں، مائی فیملی مائگریٹڈ فرام انڈیا، یہ تمہارے باپ کا ملک ہے۔ وہ کہتا ہے میں سندھو دیش، تمہارے باپ کا سندھ ہے۔ ادھر ایک آتا ہے وہ لوہار کا بچہ، پیسے کی ٹریل کوئی نہیں، وہ کہتا میں اربپتی، ہم حکمران خاندان۔ ترخان کا بچہ آتا ہے وہ کہتا ہے جی میرے باپ نے لوٹ لیا، میں حکمران ہوں۔ اور تمہارے باپ کا ملک ہے، اس کو دیمک کتنا چاٹ کے کھا گئے۔ کیا پوزیشن تھی کراچی کی، آپ دیکھیں ذرا، پی آئی اے کی، کراچی ایئرپورٹ کی، کیا جہاز اترتے تھے چڑھتے تھے، کیا ترقی تھی، کیا بلڈنگز تھیں، کیا خوبصورتی تھی۔ پارسیز کا زمانہ دیکھیں، آرکیٹیکچر دیکھیں، وہ یہاں مجھے جاتا ہوں تو میں لگتا ہوں کہ میں اس ملک کا حصہ ہی نہیں ہوں، میں اس شہر میں آ ہی نہیں سکتا، آئی ایم اے سیکنڈ ریٹڈ سٹیزن۔ اور پانی کا بھی کچھ نہیں کر سکے، اور کنڈے لگوا دیے تم نے، بجائے بجلی چوروں کو پکڑ کے اندر کرنے کے کنڈے لگوا دیے، بجلی پیدا نہیں ہوگی، کنڈے لگیں گے۔ کہ الیکٹرک کس نے دی؟ جب سیکٹر کمانڈر بنیں گے تو کنڈے لگیں گے۔ جی بات یہ ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ 30% ذمہ دار ہیں، ان کو چاہیے تھا پورا ڈنڈا چلائیں اور خود نہ کھائیں، پورا ڈنڈا نہیں چلایا۔ یونٹ انچارج ہوں میں، سیکٹر انچارج، 2 ٹھوکے ان کے دماغوں کے اندر، سارے یونٹ انچارج سیکٹر۔ تو رعایت پولیٹیکل وجوہات کی بنا پہ رعایت دی جاتی رہی نا، وارننگ دے کے، جیسے ملک صاحب نے کہا کہ ایگری ود نصر اللہ ملک، بالکل دی جاتی رہی، اور اسی کو پکڑیں جس کے پاس ڈنڈا تھا، یہ سارے بابے بنائے تھے۔ تھوڑا میں ڈرتا بھی ہوں، لیکن میں کہنا بھی چاہتا ہوں، میری گزارش یہ ہے، نہیں میں تو کہہ رہا ہوں کراچی میں جگہ جگہ بوری بند لاشیں ملی نا، کچھ ایریاز میں نہیں ملی، اس کا مطلب ہے پورے کراچی سے روکی جا سکتی ہے۔ ملیر میں بھی ملی، آپ جو اشارہ کر رہے ہیں ملیر میں، کیپٹن کو مارا، ڈی ایچ اے سے کتنی ملی؟ نہیں ملی، ریکارڈ نکال ڈی ایچ اے تو بعد میں سر کتنی ملی؟ ملیر کی بات کریں، کتنی ملی ہیں ریکارڈ نکالے؟ کم ہوں گی، پوش علاقے میں کم ہوں گی۔ تو پھر جن سے سب ڈرتے ہیں کہ اگر انہیں کو کراچی مکمل دے دیا جائے، دے دیں، خدا کے لیے جس کو مرضی دے دیں، ڈر کے سیدھا کروا لیں سر۔ دیکھیں اگر ایسے نہیں ہو رہا تو کینسر کا مرض ہے، آپ کہتے ہیں ڈسپرین سے ٹھیک ہو جائے۔ دیکھیں میرے خیال میں جس کو مرضی دے دیں، لیکن پھر اپنے آئین کو اور اپنے پورے سسٹم کو لپیٹ دیں۔ دیکھیں ملک صاحب اس طرح تو پھر یہ چلتا رہے گا، جمہوریت کیسے بہتر ہے، پھر کوئی آ جائے۔ دیکھیں نا، 2 چیزیں چل رہی، اس کے بعد آپ کیا کہیں گے؟ 2 سال بعد کہیں گے جمہوریت سب سے بہتر۔ مسئلہ پرابلم یہ ہے آپ کا، آپ آدھے تیتر آدھے بٹیر والی گیم میں میں کہہ رہا ہوں پورا دے۔ آپ مسئلہ یا تو آپ آن کر لیں، آپ کہ جی ٹھیک ہے ہم چلانا چاہتے ہیں، ان کو چلانے پتہ نہیں کتنے گھبرا رہے ہیں، چلا لیں، چلتا نہیں ہے سر۔ اب میں تاریخ بھی تو جمہوریت سر، میں اب یہ ساری سر گزارش سنیں شاہ صاحب، میں نے اس لیے کہا نا کہ جس لاہور میں بیٹھے ہوئے، یہ لاہور جمہوریت سے بنا ہے، یہ ڈکٹیٹر نے نہیں بنایا، یہ خوبصورت لاہور ہے نا، اتنا خوبصورت لاہور، یہ جمہوریت نے نہیں چوروں چکوں نے بنایا ہوا ہے، جس میں بڑے مزے سے سفر کرتے ہیں۔ کراچی میں بھی بیٹھ کے فنکار جمہوریت نہیں ہوتی، لیکن یہ چھوٹے موٹر وے پہ مزے کرتے ہوئے کراچی جاتے ہیں، آج وہ اسی جمہوریت پسند لیڈروں نے بنایا ہوا ہے، اس لیے مانے اس بات کو۔ جو آپ موٹر وے کا، آپ جو موٹر وے کا جال پورے ملک میں دیکھتے ہیں، ابھی جو آپ کہتے ہیں ابھی جو آپ کی بجلی نہیں جا رہی نا، یہ اسی جمہوری 100 کلومیٹر لمبی بنی ہوئی سر، مجھے سنیں، اسی جمہوری حکمران نے بنایا ہوا ہے، 1 میگا واٹ بجلی نہیں بنا سکتے، 800 روپے دے رہے ہیں سر۔ سن تو یار، یہ فنکار بہت بڑے ہیں، فنکاری کا آپ کو پتہ ہے ڈیولپمنٹ کرنے کا مزہ سر، میری بات ووٹ بھی ملتا ہے، نوٹ بھی ملتا ہے سر۔ اچھا چلے، نیلا پیلا پول بنا دیتے، چلیں جی فرض کریں کلوزنگ ریمارکس پروگرام کو کلوز کرنا ہے۔ چلے جی شاہ صاحب، یہ حرام کا کام ہے، چلے ایک بندے نے ایک بجلی کا منصوبہ لگا دیا، چلے فرض کریں اس نے حرام کمایا اپنے لیے اور اپنی آخرت کے لیے، اس میں سے 10 روپے وہ کھا گیا، اس نے اس قوم کے اوپر احسان کیا نا، جس نے بجلی دے دی۔ آپ مجھے ایک اجازت ہے، میں نے بات کر کلوزنگ ریمارکس جی پلیز۔ اچھا پلیز، یہ معمولی سی جو میں اکنامک سمجھتا ہوں، میں آپ کے اور آپ کے ناظرین کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں پروپیگنڈا بہت زیادہ ٹیلی ویژن پہ، اس کو ری چیک کیا کریں۔ ہمارے اینکر حضرات کئی دفعہ ہم خود بھی پورے پروگرام کا اپنے دوستوں کو کنٹینٹ دے دیتے ہیں، پلے نہیں پڑتا، اے بی اور سی کیٹیگری کے اینکر ہیں۔ بات یہ ہے، کراچی از اے ریونیو کلیکشن سینٹر، اٹ از ناٹ اے ریونیو جنریشن سینٹر۔
सारे मुल्क की इंपोर्ट एक्सपोर्ट वहीं से होके आती है। ये तासुर मत दिया करें कि वहाँ पे प्याज पैदा होता है, वहाँ पे मिल लगती है, वहाँ पे एक्सपोर्ट होती है, वहाँ पे इंपोर्ट होती है। कराची मेरा मुल्क का हिस्सा है। इट इज़ अ रेवेन्यू कलेक्शन सेंटर बाय वर्च्यू ऑफ द पोर्ट। कराची पोर्ट वहाँ पे है। ये अगर कभी किन्नू वहाँ जाता है तो हमारा रेवेन्यू कलेक्ट होता है ना जी। एब्सोल्युटली। लेकिन जब रेवेन्यू जनरेशन का तासुर देंगे ना आप, तो रेवेन्यू जनरेशन ये है कि मुंबई, इमरान खान ने कहा $1 बिलियन जनरेट करता है अपने लिए। बिल्कुल ठीक, यही क्या जनरेट कर रहे हैं? और ये तो ईंटें बेच के खा गए यार। इन्होंने तो वो देखें किसके, लेकिन सर पंजाब से राइस जाएगा तो एक्सपोर्ट होगा ना। आप कंट्री से मैं बनाऊंगा तो आप आगे कराची इसी तरह से जैसे अभी मामलात हैं, यही इसी तरह के सेटअप में ठीक हो जाएगा, सही हो जाएगा। मैंने आपको कहा है कि देखिए खुदा को जान देनी है, सीधी सीधी बात करें। मैं इतना टाइम तो नहीं है कि हम प्रोग्रामों में वही गुफ्तगू करते रहें। जिसके बाद डंडा भाई कराची उसको दे दो। ठीक जी मलिक साहब, मेरा नहीं ख्याल कोई ये मसाइल का हल है। डंडे वालों को नहीं, उससे मसले हमेशा उलझे नहीं। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर कैसे ठीक हुआ कराची का? डंडे से हुआ। सर देखे ना, आप पुलिस को भी इतना इख्तियार दे देंगे तो वहां से भी ठीक हो जाएगा। पुलिस पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहनी है। सर जितना पुलिस के पास आपको पता है, सारा पॉलिटिकल भर्तियां सारी। देखिए मैं आपसे गुजारिश करूं, अगर आप एक डेमोक्रेटिक मुल्क हैं तो आपको उसी आइन और कानून की तरह चलना पड़ेगा, या फिर इसको लपेट के रख दें। फिर लोगों को ये मत बताएं कि ये डंडे से ठीक नहीं होगा। डंडे से ठीक, सर डंडे से हुकूमत ठीक बात नहीं कर रहे अली मुमताज साहब। मलिक साहब को कहेंगे आप पुलिस के इख्तियारात की बात नहीं कर रहे। नहीं, वो पुलिस की बात कर रहे हैं कि पुलिस से ठीक करवा लें। नहीं मलिक साहब, आपके सवाल को थोड़ा गलत समझ गए हैं। मैं डंडे वालों की बात कर रहा हूँ। नहीं, किसने ठीक नहीं किया? पहले वहां पुलिस वाले जो मरते रहे वहां पे बेचारे, कोई नाम नहीं। गुजारिश मारे गए, आर्मी वाले भी मरे हैं दोनों तरह। लेकिन पुलिस पे पॉलिटिकल प्रेशर्स और पॉलिटिकली उसको चलाया जाता है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। मैं समझता हूँ किसी मुल्क के लिए ये सबसे बड़ी तबाही होगी। फौज किसी मुल्क का जो होता है ना, वो एक ऐसा काबिल एतमाद इदारा होता है, हल क्या उसके ऊपर ट्रस्ट होता है। सर सुने, मेरी गुजारिश सुने, फौज के ऊपर अवाम का ट्रस्ट होता है, होना चाहिए। और जिस मुल्क में फौज के ऊपर ट्रस्ट ना रहे, वो मुल्क दिफाई लिहाज से बड़े कमजोर। हाल क्या मुल्क? आप फौज को अगर कुछ अभी अगर फौज कराची की सड़कों पे जहां निकलती है तो पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगते हैं। सुने, अगर आप लोगों को एतमाद है फौज पर कि फौज आ गई है, फौज मसला हल करेगी। सर मेरी गुजारिश सुने, फौज को आप ला के सारे मसाइल में उलझा देंगे, फौज का ट्रस्ट अवाम से लूज हो जाएगा। इसलिए फौज को अपना काम करने दें। ये हुकूमत का काम होता है, सियासतदानों का काम होता है। जब तक अब डेमोक्रेटिक मुल्क हैं, जितने आप बादशाह ले आएंगे प्रोग्राम को हमें क्लोज करना चाहिए। आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। साबिर शाह साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया जी। डिक्टेटर्स आर नॉट नेसेसरीली क्लैड इन यूनिफॉर्म्स। जरूरी नहीं कि डिक्टेटर ने यूनिफॉर्म पहनना हो। ठीक है, सो यू कैन हैव रिटायर्ड। नहीं सर्विंग में पकड़े जी। अच्छा नाज़रीन, इसके साथ ही मुझे अली मुमताज को आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।